یاد رکھ لیں کہ الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا. الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا. الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا. کہیں آپ نیا ماحول دیکھ کے دوبارہ بہکاوے میں نہ آ جائیں. ہم نے الیکشن میں حصہ لے کر دیکھ لیا ہے، اس کی تہ تک دیکھ لیا ہے، اس کی حقیقت کو دیکھ لیا ہے. کہیں نئے سرے سے ایک مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیں کارکنان، تنظیمات. میرے پیغام کو پورے ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیں. انقلاب کے لیے اس ملک کے سیاسی نظام کے خلاف ایک بغاوت کی ضرورت ہے. جو لوگ اس نظام کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا آلریڈی اس نظام کا حصہ ہیں یا اس گھناؤنے انتخابی نظام کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور شریک ہوتے ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں. وہ کبھی اس نظام کو بدل نہیں سکیں گے. جو نظام کا حصہ بنیں گے وہ کبھی بدل نہیں سکیں گے. ہم نے ایک کیٹیگوریکل پالیسی اناؤنس کر دی ہے، اور وہ یہ کہ اس انتخابی نظام کے خلاف بغاوت، اس ملک کے کرپٹ، فرسودہ، استحصالی اور گمراہ کن سیاسی نظام کے خلاف بغاوت. جب تک عوام ووٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور بائیکاٹ کر کے صرف گھروں میں نہیں بیٹھنا، یعنی پوری قوم کو بائیکاٹ کا پیغام دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس نام نہاد جھوٹے الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن ویران نظر آئیں. کوئی شخص ووٹ دینے کے لیے نہ جائے، کیونکہ ہر شخص کا ووٹ اس ملک میں بے ایمانی کرنے والوں کی طاقت میں اضافے کا باعث ہوگا. ووٹ دینا گناہ ہے اس ملک میں جب تک اس ملک کا نظام نہیں بدلتا، جب تک کرپٹ پولیٹیکل سسٹم چینج نہیں ہوتا، جب تک اس تمام کرپٹ سیاستدانوں کو نااہل کر کے اس میدان سے نکال کر سمندر میں غرق نہیں کر دیا جاتا، ان کو بین نہیں کر دیا جاتا، جب تک اس میدان کو پاک اور صاف نہیں کیا جاتا، اور 10-10 20-20 کروڑ روپے کی لاگت سے ہونے والے الیکشن بین نہیں کیے جاتے، جب تک اس نظام کی تطہیر نہیں ہوتی، یہ ووٹ دینا گناہ ہے اس ملک میں. ووٹ دے کر پھر کرپٹ لوگوں کو طاقت دینے کے مترادف ہے ووٹ دینا. گویا کرپٹ لوگوں کو اپنا نمائندہ بنانے کے مترادف ہے. ووٹ دے کر پھر کرپٹ لوگوں کو اوپر طاقت اور اقتدار میں لانے کے مترادف ہے، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئے ہیں، ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے. اس وقت ملک کی دولت لوٹنے والے، قوم کی عزتوں سے کھیلنے والے، قوم کے مال سے کھیلنے والے، قومی امانت سے کھیلنے والے، قوم کے خون کی ہولی کھیلنے والے، ملک کی عزت اور غیرت کو پرائے لوگوں کے ہاتھوں میں گروی رکھ دینے والے، اور پورے ملک میں گرتے ہوئے خون کی ذمہ داری نہ لینے والے. جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ باہر کے لوگ آگے کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ وہاں لاشیں گرا رہے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، انہی کے کارندے ہیں. وہ خون سے ہولی کھیل رہے ہیں اپنی سیاسی گیم کے لیے، اپنے آنے والے الیکشنوں میں سیاسی اپنی پوزیشن کے قیام کرنے بارگیننگ کے لیے گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہو رہا ہے. اپنے پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک کے لیے ہزاروں بے گناہ معصوم لوگوں کی جان سے اور خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. کراچی کو خون میں نہا دیا گیا ہے، صوبہ سرحد خون میں نہایا ہوا ہے، بلوچستان کا امن برباد ہے، پنجاب میں کوئی گھر کوئی گلی محفوظ نہیں ہے. اس سارے جرم کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس ملک کی سیاسی قیادت جو نااہل بھی ہے، بددیانت بھی ہے، خائن بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، ملک اور قوم کی دشمن بھی ہے. یہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس پورے جرم کے، اس گناہ عظیم کے. اور الیکشن کے دن کیا ہوگا؟ ان کو پھر دوبارہ امپاور کرنا ہے. آپ نے ان کو دوبارہ نمائندہ بنانا ہے، انہی لوگوں کو جو پورے 5 سال سے اس ملک کو برباد کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو 5 سال سے ملک کو خون کی بارش اور ہولی جس پھیلے جانے کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ملک کی غیرت اغیار کے ہاتھوں میں دے دی ہے، جو جس وقت چاہے اٹھا کے کوئی یہاں سے لے جائے، ملک کو قانونی بنا دیا ہے جنہوں نے، اور قوم کی حس اور غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے. آپ ووٹ دے کر انہی کو پھر نمائندہ بنا کے قوم میں بھیجیں گے، اسمبلی میں بھیجیں گے، اور انہی کو پھر اقتدار دیں گے، انہی کو امپاورمنٹ دیں گے، اور آپ کے بہاف پر وہ پارلیمنٹ کے فلور پر اور ٹی وی چینل پہ آ کے کہیں گے کہ ہم
ہمیں قوم نے منتخب کیا ہے، ہم قوم کے نمائندے ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں، تو آپ کا ووٹ اس گناہ کا ذمہ دار بنے گا۔ جو وہ چوری کریں گے اس چوری کا گناہ جہاں ان کے اوپر جائے گا وہاں ووٹ دینے والے پر جائے گا۔ جو ڈاکہ زنی کریں گے قوم کے خزانے پر، جہاں ان کی گرفت ہوگی وہاں ووٹ دینے والے کی گرفت ہوگی۔ جو لوٹ مار کرپشن کریں گے اس کرپشن کا پورا گناہ اور وبال ووٹ دینے والوں کے سر پہ جائے گا۔ جو بے گناہ لوگوں کا خون بہے گا اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہے، تو ساتھ اس کی ذمہ داری ووٹ دینے والوں پر بھی ہوگی۔ اس ملک میں جتنا گناہ ہوگا، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے۔ جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو جاری رہتی ہے، اس طرح گناہ ووٹ دیں گے، غلط لوگ جب جائیں گے اور جو غلط کاری کریں گے اس کا عذاب آپ کے گلے میں بھی پڑے گا اور وبال۔ اور اس طریقے سے کبھی بھی اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک ہی راستہ ہے، مصر کی طرح، لیبیا کی طرح۔ اب لیبیا کی قوم نے الٹیمیٹلی ایک نتیجے پر پہنچ گئی ہے، آج کل میں فیصلہ ہونے والا ہے پروبیبلی۔ ٹیونس کی طرح ایک ہی راستہ ہے کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہو، باہر آ جائے۔ یہ قوم گھروں میں بیٹھی جو مر رہی ہے، نہ بجلی ملتی ہے ان کو، نہ پانی ملتا ہے، نہ روزگار ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ اور ایک عذاب ختم ہوتا ہے تو سیلاب شروع ہو جاتا ہے، کبھی بارشوں کا عذاب ہے، کبھی پانی بھیج کر اللہ عذاب دے رہا ہے، کبھی پانی روک کر عذاب دے رہا ہے۔ نہ گندم مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، نہ ڈیزل پیٹرول مل رہا ہے۔ مطلب ہے نہ رزق پاس ہے، نہ عزت ہے، نہ جان ہے، نہ مال ہے، کیا چیز رہ گئی ہے بچ گئی، اور نہ پاکستان ہے۔ اور یہ ساری جو تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ اعتکاف بیٹھنے والے، تہجد پڑھنے والے، سچے دین کے مخلص خادم، نیک پاک صاف معاشرے کے لوگ، ایمانداری کا جاب کرنے والے ذمہ دار ہیں، ایمانداری اور رزق کے حلال کھانے والے تاجر ذمہ دار ہیں، رزق کے حلال کھانے والے محنت اور مزدوری کر کے جو غریب لوگ وہ ذمہ دار ہیں۔ کون ذمہ دار ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہی 1000 2 4000 5000 لوگ ہیں جنہیں آپ کا نمائندہ کہا جاتا ہے، اور آپ کی نمائندگی کا سہرا سر پہ لگا کر آپ کے خون سے منہ رکھتے ہیں اور آپ کا مال لوٹتے ہیں اور ملک کی عزت لوٹتے ہیں اور ملک کو گروی رکھتے ہیں، اس کی عزت کو، اور اس کو بے غیرتوں کا ملک بناتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا مذاق ہو چکا ہے، کوئی کسی کھاتے میں نہیں لاتا اب اس پاکستان کے ملک کو۔ جس ملک کے پاس نیوکلیئر بم ہو، نیوکلیئر طاقت ہو، اس ملک کی یہ حالت۔ اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کو بھیجا گیا ہے، اور ہر الیکشن ان مجرموں کی جو مجرمانہ کوششیں ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کا ایک ٹول ہے۔ ہر الیکشن ان کے گناہوں کو لیگلائز کرنے کا ایک راستہ ہے۔ ہر الیکشن کی جو ووٹ کی پرچی ہے وہ ان کے گناہوں کو صفائی دے دیتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے گناہوں کا۔ 5 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 5 سال کی لوٹ مار کا جواز بن جاتا ہے ان کے لیے، اگلے 5 سال کی حرام خوری کا پرمٹ مل جاتا ہے، پرمٹ آپ کے ووٹ کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اس ملک کا الیکشن جس میں آپ ووٹ ڈالیں گے، یہ پھر اگلے 5 سال کے لیے اس قوم کے لوگوں کا خون بہانے کا پرمٹ ہوگا، اس ملک کی عزت کو لوٹنے کا پرمٹ ہوگا، اس قوم کی امانت کھانے کا، کرپشن کرنے کا پرمٹ ہوگا، اس ملک کو غیر طاقتوں کے ہاتھوں میں گروی رکھنے کا پرمٹ ہوگا، اور اگلے 5 سال پھر لاشیں بہاتے رہنے کا پرمٹ ہوگا، بوری کی بند لاشیں اور اوپن لاشیں۔ کسی کو فکر ہے عوام کے حالات کا، مسائل کا، پانی کا، بجلی کا، روزگار کا، عزت کا، جان و مال کا؟ کوئی بات کرتا ہے؟ ان کی اپنی لڑائی ہے، اپنے اللے تللے ہیں۔ اور اب جو الیکشن قریب آئیں گے آپ دیکھیں گے کئی نئے شوشے اٹھیں گے، اور جو چھوٹے موٹے لیڈر کریٹ کیے جائیں گے، یہ 3-4 سیٹوں کے، 5-7 سیٹوں کے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ اس کھیل کا ایک حصہ ہے، تاکہ کوئی 3-4 گروپ ہمارے ہاتھ میں بھی ہوں، کو خفیہ طاقتور، ہم کیوں ایسے ہی پیچھے ہٹ کے بیٹھے رہیں؟ وہ یوں سوچتے ہیں پتلیوں کی طرح، تاکہ ہم انہیں اشارہ کریں تو ادھر جائیں، اشارہ کریں تو ادھر جائیں۔ ان کی بنیاد پر وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے بڑی پارٹیوں کے ساتھ، ان کی بنیاد پر وہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے بڑی پارٹیوں کے ساتھ، بارگیننگ کریں گے بڑی پارٹیوں کے ساتھ،
اور بیلنس مجموعی طور پہ پارلیمنٹ کی پاور کا اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ 2 4 5 7 10 سیٹیں لے کے اسمبلی میں جانے سے، 50 سیٹیں بھی لے کے جانے سے کوئی انقلاب آ جائے گا؟ اس اسمبلی کے خاتمے سے انقلاب آئے گا، کرپٹ پارلیمنٹ کے خاتمے سے انقلاب آئے گا، کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خاتمے سے انقلاب آئے گا، کرپٹ الیکشنیئرنگ پروسیس کے خاتمے سے انقلاب آئے گا۔ انقلاب کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، مصر کا راستہ ہے، باہر نکل آئے قوم، لیبیا کی طرح باہر آ جائے، ٹیونس کی طرح باہر آ جائے اور ایک بغاوت کرے ریاست پاکستان کو بچانے کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت کے لیے بغاوت کرے کرپٹ لوگوں کے خلاف، بغاوت کرے کرپٹ اور نااہل لیڈرشپ کے خلاف، بغاوت کرے کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف، بغاوت کرے کرپٹ الیکشن سسٹم کے خلاف، تاکہ ملک بچے، پاکستان بچے، خود مملکت خداداد کی حفاظت ہو، قوم کی حفاظت ہو۔ جب آپ پوری قوم نکلے گی باہر، آپ ان کو لائیں گے، اس نظام کو دریا سمندر برد کریں گے، اس کے خلاف بغاوت ہوگی۔ وہ دن لائیں کہ کوئی شخص ووٹ دینے کے لیے نکلے، جوتے سے ٹکرا دے اس ڈرامے کو اور اس فراڈ کو۔ پھر بین الاقوامی برادری الٹیمیٹلی پوری برادری دخل انداز ہوگی، سوچے گی کہ یہ الیکشن فراڈ ہے، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور پھر نئے سرے سے اس ملک کی ایک نئی سیاسی تاریخ لکھنے کی ضرورت ہے۔ تب اس قوم کا مقدر جاگے گا اور انقلاب کا راستہ ہموار ہوگا۔ یہ میرا میسج ہے، لہذا قطعاً کسی کو ووٹ نہ دیں، نہ کسی کے پیچھے لگیں۔ یہ 60 سال سے تماشا کھیلا جا رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے، اور کئی چیزیں ٹیمپٹیشنز آئیں گی آپ کو، جی فلاں ہو گیا، فلاں برادری والے کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ لگ گئے، اس کو بڑا اچھالا جا رہا ہے۔ الیکشن کے دن جتنا جس کو اچھالا جا رہا ہے الٹیمیٹلی وہ شام آج ڈائریوں میں لکھ لیں، جب الیکشن کی جب سیٹیں نکلیں گی تو پڑھ کے بتا دینا میں سے کہ ان سیٹوں سے کتنا انقلاب آتا ہے۔ یہ بلبلے بنائے جاتے ہیں، پانی کے اوپر بلبلے بنائے جاتے ہیں دکھانے کے لیے، الٹیمیٹلی پھٹ جانا انہوں نے۔ لہریں طاقتور وہی ہیں جو بنی ہوئی ہیں اس ملک میں، جب تک وہ لہریں ہی راج کریں گی، جب تک قوم خود لہر بن کر طوفان بن کے ان کا خاتمہ نہ کر دے۔ وہی لہریں ہیں، بڑی بڑی جماعتیں درمیان کے بلبلے ہیں۔ قوم ایک طوفان بن کے اٹھے تو بلبلے بھی نہیں رہیں گے اور لہریں بھی نہیں رہیں گی، پھر اچھے لوگ نکلیں گے۔ جب نیا سیاسی نظام اور ملک کا ایک انتخابی نظام وجود میں آئے گا۔ بس یہ میرا پیغام ہے آپ کو کہ قطعاً کسی قسم کی گمراہی میں، ٹیمپٹیشن میں، جوش اور جذبے میں نہ آئیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کو دیکھتے اور کھیلتے 50 60 سال گزر گئے۔ آپ کو میں نے ایک لائن آف ایکشن دے دی ہے کہ یہ انتخابی نظام کرپشن کو تحفظ دینے کا نظام ہے۔ یہ انتخابی نظام اور یہ پولیٹیکل نظام کرپٹ لوگوں کو تحفظ دینے کا نظام ہے، اور کرپٹ لیڈر اس نظام کو تحفظ دیتے ہیں۔ یہ آپس میں ان کی ملی بھگت ہے۔ نظام کرپٹ ہے اور نظام کی پیداوار لیڈر کرپٹ ہیں۔ سو کرپٹ لیڈر کرپٹ نظام کی حفاظت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نظام برقرار رہنا چاہیے۔ نظام اس لیے برقرار رہنا چاہیے کہ یہ نظام ان کو برقرار رکھتا ہے۔ ان دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے۔ سو آپ کا مشن اور آپ کی سٹرگل پولیٹیکل بھی اور نان پولیٹیکل بھی ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انقلاب کے لیے عوام میں شعور کی بیداری، اور شعور کی بیداری کا پہلا نقطہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نظام کرپٹ ہے، اس کا حصہ نہ بنے، اس کو سمندر دفن کر دیں، اس کے خلاف پوری قوم کو اٹھائیں، پوری قوم کو اس کے خلاف اٹھائیں، تاکہ باقی ملکوں کی طرح اس قوم میں بھی شعور بیدار ہو اور وہ اپنا مقدر سنوارنے کے لیے، تقدیر بنانے کے لیے خود قلم اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، جہاں روحانی طور پر آپ اپنے آپ کو طاقتور کر کے جائیں اور اپنے نفس کی تہذیب اور تزکیہ کریں، قلب اور باطن کا تصفیہ کریں، اور اپنے اخلاق سنواریں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، روحانی اصلاح لے کے جائیں، وہاں فکری اور تحریکی طور پر بھی اصلاح لے کر جائیں، کنسیپچول کلیئرٹی لے کر جائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جملہ
آج پھر دہرا رہا ہوں، 1947 سے پہلے جب انڈیا تھا متحدہ ہند اور قائد اعظم نے تحریک چلائی تھی قیام پاکستان کی، تو اس وقت ایک قوم تھی